اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے میں 5 صورتیں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ۔ سورہ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے میں 2 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات قیامت، فرمایا کہ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ دوسری بات توحید، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ اس سے آگے سورہ شورا شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں 2 بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون وحی اور رسالت کا اثبات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں تک سچائی اور اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ دوسرا مضمون مومنوں کی 8 صفات بیان ہوئی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، غصے میں بھی معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کے حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے خرچ کرتے ہیں، ظلم کا بدلہ انصاف کے ساتھ لیتے ہیں اور زیادتی نہیں کرتے۔ اس سے آگے سورہ زخرف شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات توحید، فرمایا کہ اصل معبود صرف اللہ ہی ہے۔ دوسری بات رسالت، یہاں انبیاء کی سچائی بیان کی گئی ہے، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے۔ اس سے آگے سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں 2 اہم مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون بابرکت اور رحمت والی رات کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرا مضمون جنت اور جہنم کے مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ نیک لوگ ہمیشہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، جبکہ نافرمانوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اس سے آگے سورہ جاثیہ شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت میں 2 بنیادی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات توحید، کائنات کی ہر نشانی اللہ کی وحدانیت پر گواہی دیتی ہے۔ آسمان و زمین، دن رات کا نظام اور ہر مخلوق اس بات کی دلیل ہے کہ خالق صرف ایک اللہ ہے۔ دوسری بات قیامت، فرمایا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب تمام انسان اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، جہاں مکمل انصاف ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ اس بارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے، نماز قائم رکھے اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں سچا ایمان، اچھے اخلاق اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔